السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو وظائف چینل میں قاری محمد شوکت علی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تمام دوستوں کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے اور ادب سے سلام عرض کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ایک حدیث مبارکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ایک ایسا وظیفہ کہ اگر آپ وہ کام کر دیں تو یقیناً آپ کا گھر ہر قسم کی آفت سے، ہر قسم کی مصیبت سے اور ہر قسم کے جنات کے اثرات سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اور وہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے اور آپ نے خود سن کر اپنے دوستوں تک اس کو پہنچانا ہے، نیکی سمجھتے ہوئے، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل اردو وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اگر آپ کے گھر میں 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں کو جلدی جلدی سے اپنے گھر سے نکال دیں، ورنہ بہت زیادہ شدید خطرہ ہے۔ وہ خطرہ کیا ہے؟ ایک باحوالہ حدیث مبارکہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں 3 چیزیں ہوں اس گھر میں رحمت والے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اگر آپ وہ 3 چیزیں گھر سے نکال دیں تو یقیناً آپ کے گھر میں رحمتوں کا اور برکتوں کا بسیرا ہو سکتا ہے اور آپ کے گھر سے جنات اور شیاطین نکل سکتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتن فیہ قلب ولا تصاویر ولا جنبی۔ نمبر 1 فرمایا کہ اس گھر میں رحمت والے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اللہ کے معصوم فرشتے ہر گھر میں داخل ہوتے ہیں، لیکن جس گھر میں یہ 3 چیزیں ہوں ان گھروں میں ان کا بسیرا نہیں ہوتا۔ وہ رحمت والے فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے بلکہ وہاں پر شیاطین کا اور جنات کا اور باہر کی مصیبتوں اور آفات و آلام کا بسیرا ہوتا ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو، فالتو کتا جس کو ہم پالتو کہتے ہیں، یعنی اگر ہمارے گھر میں گوشت نہیں پکتا تو کتا گوشت کھا رہا ہے۔ ہمارے گھر میں دودھ پینے کے لیے نہیں ہوتا تو کتے کو ہم دودھ پلاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بکرے کا گوشت نہیں پکتا غربت کی وجہ سے، لیکن جس کتے کو ہم نے پالا ہوا ہے فرمایا یہ کتا گوشت کھاتا ہے۔ ایسا کتا جس کو آپ نے شوقیہ طور پر گھر میں پال رکھا ہے، ایسے کتے جب تک گھر میں رہے گا رحمت والے فرشتے میرے رب کی رحمت اس گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر ایسا کتا ہے جو ایک روٹی کھا کر اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے، وہ مالک ساری رات آرام کرتا ہے اور یہ کتا اس گھر کی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال کی، اس کے جان کی، اس کی ہر چیز آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اس گھر کو کہ ہر قسم کے چور سے، ڈاکو سے محفوظ کرتا ہے۔ اگر یہ کتا گھر میں ہے تو پھر آپ گھروں میں رحمت والے فرشتے ہوں گے۔ اگر صرف آپ نے شوقیہ طور پر کتے کو پالا ہوا ہے تو اس کتے کے ذریعے سے آپ کے گھر میں رحمتوں کا بسیرا نہیں ہوتا۔ نمبر 2 فرمایا کہ جس گھر میں تصویر لگی ہو، جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں بھی رحمت والے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کسی جانور کی، ہر وہ جاندار کہ جس میں روح ہے، وہ انسان ہے، وہ جانور ہیں، وہ پرند ہیں، وہ چرند ہیں، ہر وہ چیز جس میں روح آتی ہے، جس میں جان ہے، ایسی وہ چیز اگر گھر میں ہے تو اس کو فی الفور نکال دیں، ورنہ نقصان یہ ہے کہ گھر میں شیاطین کا تو بسیرا ہوگا لیکن رحمت والے فرشتے میرے رب کی رحمت کا نزول نہیں ہوگا۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس پر احتلام ہو گیا، اس پر غسل کرنا فرض تھا، یہ اس نے اپنی بیوی سے جمع کیا یا ہم بستری کی، اگر مرد و عورت جب تک یہ دونوں ناپاک رہیں گے، جنبی رہیں گے،
ان کا جسم اور بدن ناپاک رہے گا تو فرمایا اس وقت تک گھر میں رحمت والے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جب رحمت والے فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو یقین جانیے تو آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں برکت کہاں سے آئے گی؟ میرے رب کی رحمت کا نزول کیسے ہوگا؟ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں، اگر آپ ان چیزوں کو گھر سے نکال دیں، فی الفور نکال دیں، تو یقیناً آپ کی زندگی خوشحال ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے، برکتیں آ سکتی ہیں، خدا کی رحمتوں کا نزول ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ ضرور میرے اس ویڈیو کو پسند فرمائیں گے اور اپنے دوستوں تک اس پیغام کو ضرور شیئر کرنے میں ہماری مدد فرمائیں گے، تاکہ ہم آئندہ کے لیے آپ کے لیے اچھی چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تاکہ آپ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔